کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے گنتی کی کتاب اس کا 21واں باب، کنانیوں پر فتح۔ اور جب غرات کے کنانی بادشاہ نے جو جنوب کی طرف رہتا تھا سنا کہ اسرائیلی اتھارم کی راہ سے آ رہے ہیں، تو وہ اسرائیلیوں سے لڑا اور ان میں سے کئی ایک کو اسیر کر لیا۔ تب اسرائیلیوں نے خداوند کے حضور منت مانی اور کہا کہ اگر تو سچ مچ ان لوگوں کو ہمارے حوالہ کر دے تو ہم ان کے شہروں کو نیست کر دیں گے۔ اور خداوند نے اسرائیل کی فریاد سنی اور کنعانیوں کو ان کے حوالہ کر دیا، اور انہوں نے ان کو اور ان کے شہروں کو نیست کر دیا۔ چنانچہ اس جگہ کا نام بھی حرمہ پڑ گیا، پیتل کا سانپ۔ پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بحر کلزم کا راستہ لیا تاکہ ملک ادوم کے باہر گھوم کر جائیں، لیکن ان لوگوں کی جان اس راستہ سے عاجز آ گئی، اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا، کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی۔ سو تو خداوند سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا۔ کوہ ہور سے موابیوں کی وادی تک کا سفر۔ اور بنی اسرائیل نے وہاں سے کوچ کیا اور اوبوت میں آ کر ڈیرے ڈالے۔ پھر اوبوت سے کوچ کیا اور ایے اباریم میں جو مشرق کی طرف مواب کے سامنے کے بیابان میں واقع ہے ڈیرے ڈالے، اور وہاں سے کوچ کر کے وادی زرد میں ڈیرے ڈالے۔ جب وہاں سے چلے تو ارنون سے پار ہو کر جو اموریوں کی سرحد سے نکل کر بیابان میں بہتی ہے ڈیرے ڈالے، کیونکہ مواب اور اموریوں کے درمیان ارنون مواب کی سرحد ہے۔ اسی سبب سے خداوند کے جنگ نامہ میں یوں لکھا ہے، واہب جو صوفہ میں ہے، اور ارنون کے نالے اور ان نالوں کا ڈھلان جو آر شہر تک جاتا ہے اور مواب کی سرحد سے متصل ہے۔ پھر اس جگہ سے وہ بیر کو گئے۔ یہ وہی کنواں ہے جس کے بارے میں خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو ایک جگہ جمع کر اور میں ان کو پانی دوں گا۔ تب اسرائیل نے یہ گیت گایا، اے کنویں تو ابلا، تم اس کنویں کی تعریف گاؤ۔ یہ وہی کنواں ہے جسے رئیسوں نے بنایا اور قوم کے امیروں نے اپنے عصا اور لاٹھیوں سے کھودا۔ تب وہ اس دشت کے متنا کو گئے اور متنا سے نہلییل کو، اور نہلییل سے بامات کو، اور بامات سے اس وادی میں پہنچ کر جو مواب کے میدان میں ہے پسگا کی اس چوٹی تک نکل گئے جہاں سے یشیمون نظر آتا ہے۔ بادشاہ سیہون اور بادشاہ اوج پر فتح۔ اور اسرائیلیوں نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کے پاس ایلچی روانہ کیے اور یہ کہلا بھیجا کہ ہم کو اپنے ملک سے گزر جانے دے، ہم کھیتوں اور انگور کے باغوں میں نہیں گھسیں گے اور نہ کنوؤں کا پانی پئیں گے، بلکہ شاہراہ سے سیدھے چلے جائیں گے جب تک تیری حد کے باہر نہ ہو جائیں۔ پر سیہون نے اسرائیلیوں کو اپنی حد میں سے گزرنے نہ دیا، بلکہ سیہون اپنے سب لوگوں کو اکٹھا کر کے اسرائیلیوں کے مقابلہ کے لیے بیابان میں پہنچا، اور اس نے یحز میں آ کر اسرائیلیوں سے جنگ کی، اور اسرائیل نے اسے تلوار کی دھار سے مارا اور اس کے ملک پر ارنون سے لے کر یبوک تک جہاں بنی امون کی سرحد ہے قبضہ کر لیا، کیونکہ بنی امون کی سرحد مضبوط تھی۔ سو بنی اسرائیل نے یہاں کے سب شہروں کو لے لیا، اور اموریوں کے سب شہروں میں یعنی حسبون اور اس کے آس پاس کے قصبوں میں بنی اسرائیل بس گئے۔ حسبون اموریوں کے بادشاہ سیہون کا شہر تھا۔ اس نے مواب کے اگلے بادشاہ سے لڑ کر اس کے سارے ملک کو ارنون تک اس سے چھین لیا تھا۔ اسی سبب سے مثل کہنے والوں کی یہ کہاوت ہے کہ حسبون میں آؤ تاکہ سیہون کا شہر بنایا اور مضبوط کیا جائے۔
کیونکہ حزبون سے آگ نکلی، سیہون کے شہر سے شعلہ برآمد ہوا۔ اس نے موآب کے آر شہر کو اور ارنون کے اونچے مقامات کے سرداروں کو بھسم کر دیا۔ آئے موآب، تجھ پر نوحہ ہے، آئے کموز کے ماننے والوں، تم ہلاک ہوئے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو جو بھاگے تھے اور اپنی بیٹیوں کو اسیروں کی مانند اموریوں کے بادشاہ سیہون کے حوالہ کیا۔ ہم نے ان پر تیر چلائے، سو حزبون دیبون تک تباہ ہو گیا، بلکہ ہم نے نفع تک سب کچھ اجاڑ دیا۔ تو نفع جو میدبا سے متصل ہے۔ پس بنی اسرائیل اموریوں کے ملک میں رہنے لگے، اور موسیٰ نے یازیر کی جاسوسی کی۔ پھر انہوں نے اس کے گاؤں لے لیے اور اموریوں کو جو وہاں تھے نکال دیا، اور وہ گھوم کر بسن کے راستہ سے آگے کو بڑھے، اور بسن کا بادشاہ اوج اپنے سارے لشکر کو لے کر نکلا تاکہ ادرئی میں ان سے جنگ کرے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس سے مت ڈر، کیونکہ میں نے اسے اور اس کے سارے لشکر کو اور اس کے ملک کو تیرے حوالہ کر دیا ہے۔ سو جیسا تو نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کے ساتھ جو حزبون میں رہتا تھا کیا ہے، ویسا ہی اس کے ساتھ بھی کرنا۔ چنانچہ انہوں نے اس کو اور اس کے بیٹوں اور سب لوگوں کو یہاں تک مارا کہ اس کا کوئی باقی نہ رہا، اور اس کے ملک کو اپنے قبضہ میں کر لیا۔ موآب کا بادشاہ بلعام کو بلواتا ہے۔ آمین اور آمین۔